اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، آپ 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج 16 اگست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کل 15 اگست کو میرے ہاتھوں سے الحمدللہ احمد آباد کے نارول بیرل مارکیٹ لڑکے اور لڑکیوں کا بڑا مدرسہ ہے، بڑی اسکول ہے، وہاں پر میرے ہاتھ سے ترنگا پھہرایا گیا، پرچم کشائی ہوئی اور ایک شاندار ترنگا ریلی بھی نکالی گئی۔ مفتی اکرم صاحب قاسمی کے 2 ادارے ہیں، جامعہ ام حبیبہ اور بیٹوں کا جامعہ اہل عربیہ اہل صفہ، ان دونوں اداروں کا بڑا شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ تو کل میں وہاں پر تھا، رات میں پھر گودرا میں پہنچا، صبح کا پروگرام احمد آباد میں کیا، پھر مغرب کے وقت میں گودرا پہنچا، عشاء کے بعد میں گودرا شہر میں رحمانیہ مسجد میں بہت شاندار پروگرام ہوا۔ ملک کی آزادی میں علماء کی، مسلمانوں کی قربانیاں، یوگدان، بلیدان، اس پر تفصیلی 1.5 گھنٹے کی میری بات ہوئی، اور پھر رات کو 2 بجے میں وہاں سے بروڈا پہنچا، انتخاب بھائی رنگریز کے ساتھ میں بروڈا پہنچا، اور وہاں سے پھر میں 2:15 بجے بروڈا سے میں ہاوڑا ایکسپریس میں بیٹھا اور 11 بجے جلگاؤں اسٹیشن پر اترا اور سیدھا ادھر چلے آیا۔ ابھی یہ ڈریس بھی ایسی کہ ایسے ہے، کل کا جو ترنگا تھا وہ بھی ایسی کہ ایسے میرے اس دل کے قریب ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ بس لگاتار سفر تھے، اس لیے آج ہماری نیشنل نیوز بھی آپ تک کے لیٹ پہنچ رہی ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ساری محنتوں کو قبول کرے اور اللہ تعالی ہر طرح سے ہماری مدد فرمائے۔ چلیے آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل 15 اگست یوم آزادی کا موقع جشن زبردست انداز میں منایا گیا، اور ویسے تو اس سال ایسے لگ رہا تھا، سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اتنا شور ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آزادی اسی سال ملی ہو، یا اب کیا بولیں، لیکن خیر چلیے آئیے، گزشتہ کل دلی کے لال قلعے سے بھی زبردست انداز میں ترنگے کو پہلی بار دیسی توپوں سے ترنگے کو سلامی دی گئی، اور یوم آزادی کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم مودی جی بھی بالکل الگ رنگ میں نظر آئے اور ان کا زبردست انداز میں بھاشن بھی ہوا۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہر گھر ترنگا اسکیم جو ہے
کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ وہ کامیاب ثابت ہوئی ہے۔ مودی جی نے لال قلعے سے بھاشن کرتے ہوئے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو احترام اور موقع دینے سے امرت کال کو نئے پنکھ لگیں گے، اور وہیں پر مودی جی نے راج گھاٹ پر باپو کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ جہاں بھگت سنگھ مودی جی کو یاد آئے، وہیں پر اشفاق اللہ خان بھی یاد آئے، اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ موہن بھاگوت نے بھی RSS ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لہرایا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یوم آزادی کے اس موقع پر جو یوں سمجھیے کہ PFI فرقہ پرستوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، ان کی بھی ترنگا ریلی زبردست انداز میں شاندار نظر آئی۔ پورے ملک میں آزادی کا 75واں امرت مہوتسو بڑی جوش و خروش سے منایا گیا، اور اسلامی ملکوں کی جانب سے بھی ہندوستان کو یوم آزادی کی مبارکبادیاں پیش کی گئی۔ آج اس وقت بڑی خبر شیموگا سے کرناٹک سے آ رہی ہے کہ ساورکر کی تصویر پر زبردست ہنگامہ ہوا، فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی، 2 لوگوں پر جان لیوا حملہ بھی ہوا، پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات نظر آئے، اسٹیٹ ریزرو پولیس سمیت RAF کی ٹکڑیاں تعینات کی گئی، وہیں پر بھدراوتی میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ اور کرناٹک کی دوسری خبر آ رہی ہے بنگلورو سے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیدگاہ میدان بنگلورو کا محکمہ ریونیو نے پہلی بار وہاں پر جشن آزادی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ ریونیو نے اپنا حق اس پر جتا دیا ہے، اور وقف بورڈ نے بھی اب اس پر کیس داخل کر دیا ہے، لیکن خیر کرناٹک کے عیدگاہ میدان میں پہلی بار پرچم کشائی ہوئی، اور 1000 سے زائد سیکورٹی اہلکار وہاں تعینات تھے۔ کرناٹک کے بنگلورو میں عیدگاہ میدان کو لے کر وقف بورڈ اور انتظامیہ کے دوران وواد تنازع جاری ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے مکیش امبانی، جی ہاں خبریں آ رہی ہے کہ ایک مسلم نام سے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ دہیسر پولیس نے 56 سالہ وشنو بھومک کو گرفتار کر لیا، جس نے افضل کے نام سے فون کیا تھا۔ یعنی ہوا نہ حرامی پن، ہوئی نہ بدماشی، کہ کسی بھی حال میں ٹارگٹ مسلمان رہے۔ خیر گرفتار کیا گیا وشنو، جس نے افضل کے نام سے فون کیا تھا، یعنی مسلم نام سے مکیش امبانی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ خیر اس وقت یہ خبر چاروں طرف چھائی ہوئی ہے کہ آخر مکیش امبانی ملک کے لیے، بلکہ ایک یوں سمجھیے کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے اور بڑی ستدھاری پارٹی کے لیے یوں سمجھیے کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے کم نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ کھلبلی تو مچی ہوئی ہے کہ مکیش امبانی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، لیکن اتنا تو اچھا ہوا کہ دھمکی دینے والا پکڑا گیا، جو مسلمان نہیں بلکہ وشنو نکلا۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل لال قلعے کی فصیل سے، شاید مغلوں نے ہی میرا خیال دیا ہوگا نہیں ہے، تو لال قلعے کی فصیل سے ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نے ترنگا لہرا کر اور سلامی دے کر لمبا چوڑا بھاشن کیا۔ ان کے بھاشن کو لے کر بھی اب کئی وواد ٹپنیاں اور کمنٹس شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی محترمہ سونیا گاندھی نے کہا کہ تاریخی حقائق اور ہسٹری کو غلط انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت ان کوششوں کو، جو آزادی کے اصل سورماؤں نے اس ملک پر اپنی جان قربان کر کے آزادی دلائی، ان کی کوششوں کو غلط انداز میں پیش کر کے تاریخی کامیابی کو معمولی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 75 سالوں میں، سونیا جی نے کہا کہ گزشتہ 75 سالوں میں اپنے باصلاحیت افراد کی محنت سے سائنس، تعلیم، صحت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں ہمارے ملک کو انٹرنیشنل لیول پر ترقی ملی ہے، اور ہمارے لوگوں نے ان تمام میدانوں میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، کافی کام کیا ہے۔ لیکن سونیا گاندھی کا صاف طور سے اشارہ ہے کہ مودی جی بھاشن بازی ایسے کر رہے ہیں کہ ملک کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسا لگے کہ جیسے یہ آئے
تبھی سب کچھ ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور کسی نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ اور لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ترنگا، جھنڈے اور دیش بھکتی بتانے کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا کہ شاید نئی نسل کو ایسا لگنے لگا تھا کل کہ ابھی اسی سال 15 اگست پر ملک کو آزادی ملی۔ مغربی بنگال کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے، وہاں کی لاڈلی سی ایم وزیر اعلیٰ ممتا دیدی نے گزشتہ کل باقاعدہ اپنے کارکنوں سے پر اسرار انداز میں پوچھا کہ اگر وہ میرے گھر آتے ہیں، کون؟ ای ڈی، سی بی آئی، آج کل اپوزیشن کے گھروں کو فٹافٹ پہنچ رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان 7 سالوں میں کبھی ای ڈی یا سی بی آئی کو بی جے پی کا کسی بھی منتری کا آفس یا گھر نظر نہیں آیا۔ تو اب خبریں آ رہی کہ ممتا دیدی نے اپنے کارکنوں سے بات کرتے ہوئے ایک دم پر اسرار انداز میں پوچھا کہ اگر وہ میرے گھر آتے ہیں ای ڈی والے تو کیا آپ احتجاج آندولن کریں گے؟ مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے گرفتاریوں کا یوں سمجھیے کہ ڈر کے پیش نظر ممتا نے پارٹی کارکنوں سے سوال کیا، اور ایک ایسے وقت میں انہوں نے یہ بات کہی جب ان کے 2 قریبی ساتھیوں کو ای ڈی نے اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ ان کا کیا مطلب، وہ سے ان کا کیا مطلب ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممتا دیدی کو بھی کہیں نہ کہیں اب یہ ڈر ستا رہا ہے کہ ای ڈی بہت جلد ان کے گھر چائے پینے آ سکتی ہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل جشن آزادی منایا گیا، لیکن کئی لوگوں نے یوں سمجھیے کہ وہ کیسے آزادی کا جشن منائے ہیں۔ ان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے۔ صدیق کپن جو ایک بیٹی کی کہانی قید کرنے کے لیے گیا تھا اور سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یو پی حکومت نے اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اور آج وہ جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ یوم آزادی یعنی 15 اگست کے موقع پر جیل میں بند جرنلسٹ صدیق کی چھوٹی سی بیٹی مہناز نے جذباتی انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی آزادی کو سلب نہیں کیا جانا چاہیے، چھینا نہیں جانا چاہیے، اور اس وقت ملک میں آزادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والی سرکار پترکاروں کی آزادی کو بھی اور ہر شخص کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز اختیار کر رہی ہے۔ گزشتہ کل صدیق کپن کی چھوٹی سی بیٹی مہناز نے 15 اگست کے موقع پر زبردست انداز میں جذباتی خطاب کیا، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت اس نے ایک جملہ کہا کہ اس وقت جنتا کی، گویا کہ اشارہ کر دیا کہ جنتا کی آزادی کو چھینا جا رہا ہے، اور میرا باپ تو گویا کہ ایک پترکار تھا، مگر پترکاروں کی آزادی بھی اب اس ملک میں چھین لی گئی۔ آئیے بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند، جن جاہلوں کو اس کی ہسٹری نہیں معلوم ہے وہ شیطانی حرکتیں یا شیطانی بیانات دارالعلوم کے خلاف دیتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ کل دارالعلوم دیوبند میں زبردست انداز میں ایک شاندار جشن آزادی کی تقریب عمل میں آئی، پروگرام ہوا جس میں مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش کا بیان سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ مولانا نے جذباتی انداز میں کہا ہے کہ میرا باپ 9 سال جیل میں رہا، میرا چچا زاد بھائی مالٹا کے جیل میں گیا، ہم نے آزادی کی قربانیاں اپنے باپ دادا اپنے پرکھوں کو دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور چڑھ کر گویا کہ مولانا ارشد مدنی نے بڑے غصے کے انداز میں برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کیا جانے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور کیسے آزادی ملی ہے۔ تو خیر، دارالعلوم دیوبند کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا ارشد مدنی نے گزشتہ کل یہ کہا کہ دارالعلوم کی بنیادوں میں یہ بات شامل تھی کہ 1857 کے شکست کے بعد باقاعدہ مجاہدین کی فوج تیار کرنے کے لیے جو اس پیارے ملک ہندوستان کو آزاد کرائے، اس مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یعنی دارالعلوم دیوبند کا ملک پر بڑا احسان ہے کہ آزادی کے سپاہی وہاں تیار ہوئے تھے۔ آئیے ناظرین، ریاست گجرات کے احمد آباد سے مفتی اسماعیل سومرا نے بڑی خبر اس وقت ہمیں بھیجی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو، اور گزشتہ کل میں خود بھی احمد آباد میں تھا، مفتی اسماعیل سومرا نے بتایا کہ جو سرخیز کا علاقہ ہے، جوہا پورا کا علاقہ ہے، یہاں کے مدرسے اور وہاں کے اسکول اور تمام علاقے کے مسلم سماج نے گجرات کی سب سے
बड़ी तिरंगा रैली निकाली है। गुजरात का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा और तिरंगा रैली वहीं पर निकाली गई और हजारों की तादाद में बहुत शानदार अंदाज में तिरंगा रैली निकाली गई। और अहमदाबाद में मदारिस के उलमा, मदारिस के जिम्मेदारान और तमाम ही सियासी, समाजी, मिल्ली शख्सियात ने इस रैली में शिरकत की और एक बहुत ही उत्सव का और खुशी का, जश्न का माहौल गुज़िश्ता कल अहमदाबाद में नजर आया। नाज़रीन, इस वक्त आखिरी बड़ी खबर फिल्म मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क के जितने मदारिस हैं, जी हाँ, बहुत बड़े बड़े पैमानों पर मदारिस में जो है जश्न आज़ादी मनाया गया। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये कोई डर है, ये कोई खौफ है, या अपनी देशभक्ति ज़्यादा दिखाना है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम कितनी ही देशभक्ति दिखाओ, लेकिन यहाँ जो मुल्क में चंद शैतान हैं वो हर हाल में आपके खिलाफ ही रहेंगे और आपकी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़े करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मदारिस ने कोई देशभक्ति दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं आपको बता दूं कि हमको देशभक्ति, मुसलमानों को देशभक्ति रत्ती बराबर भी दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुनिया जानती है, भले ही तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, हिस्ट्री को गलत अंदाज में पेश किया जाए, ये दुनिया जानती है कि मदारिस का बड़ा एहसान है इस मुल्क पर कि मदारिस ही से बाकायदा आज़ादी के वीर, आज़ादी के मुजाहिदीन और आज़ादी के सपूत पैदा हुए थे। और ये भी दुनिया जानती है कि इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सारे के सारे नारे अगर किसी ने लगाया है तो ये मुसलमानों ने लगाया है। और इन्हीं नारों से एक जोश पैदा हुआ और दुनिया ये भी जानती है, भले ही इसको दिखाया ना जाए लेकिन जानने वाले जरूर जानते हैं। वो किसी शायर ने कहा है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो खैर, आज़ादी की जो कुर्बानियाँ हैं वो मुसलमानों ने सफ़े अव्वल में रहकर और पहले मैदान में उतरकर कुर्बानियाँ दी है। और मदारिस वाले हर साल इसी तरीके से जश्न मनाते हैं। ये कोई अभी अपने आप को देशभक्त साबित करने का अंदाज नहीं था, बल्कि मुल्क भर के तमाम मदारिस में छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर दारुल उलूम देवबंद के बड़े तलबा ने और उलमाए किराम ने गुज़िश्ता कल जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो
उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।